انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ابھی جماعت میں تھوڑا سا وقت ہے، بہت دور دور گاؤں میں تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے کے آرام کے لیے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی دور سے جلدی جلدی آنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ سرزمین چورا شریف پہ صبح ہو رہی ہے۔ میرے دور دور سے آئے ہوئے دوست پیر بھائی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور پھر اللہ ہی کی رضا پر آپس میں بچھڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کریم ان محبتوں کی لاج رکھتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنے نوری قافلے آئے، اللہ کی رضاؤں کے لیے سفر کیے، نیت یہ تھی کہ چورا شریف کی اپنے پیر و مرشد کی سرزمین پر، اللہ کی ولیوں کی سرزمین پر جائیں گے اور دعائیں کریں گے۔ میرے دوستوں کو اللہ کریم یہ ساری دعائیں، مقبول دعائیں میرے دوستوں کی بن جائیں۔ میرے محترم دوستو، مجھے احساس ہوتا ہے یہاں تھوڑا سا ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی فجر کے وقت ایک دم رش ہوگا، اگر آپ نماز کے بعد آرام سے مسجد میں بیٹھے رہیں تو دوستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ناشتہ آپ کو یہاں مسجد ہی میں دیں۔ وہ چھوٹا سا لنگر خانہ ہے، وہاں تو 2 بسیں آ جائیں تو رش پڑ جاتا ہے، تو یہاں ہی اسی جگہ اللہ کریم نے چاہا میرے سارے دوستوں کے لیے جو بھی ناشتہ ہے وہ حاضر ہوگا۔ اللہ کریم آپ کی یہ تھکنے، آپ کا یہ سفر، یہ راتوں کو جاگنا، یہ تھکاوٹیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قبول فرمائے۔ سارے دوست مسجد میں جو موجود ہیں، جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہیں رہیں۔ ایک پرانا طریقہ یہ چلتا ہے کہ نماز فجر کے بعد فوراً بعد جن دوستوں نے بیعت ہونا ہوتا ہے ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مس کر جاتے ہیں کیونکہ بہت دور دور جا کے ہم ان کو سلا کے آتے ہیں قریبی گاؤں میں۔ اللہ پاک آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کی اولادوں، میری اولادوں کے لیے نیکی کا ہر راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا ہر راستہ آسان فرمائے۔ پچھلے دنوں میں سارے مومنوں مسلمانوں میں، پوری دنیا اسلام میں بڑی بے چینی تھی۔ یورپ کے کچھ اخباروں نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تصاویر شائع کی، مسلمانوں کے جذبے کو آزمانے کی کوشش کی۔ میرے محترم دوستو، کافر ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔
ان کی تصویر ایسی بنانے سے مسلمانوں کا دینی جذبہ کم نہیں ہوا اور زیادہ بیدار ہوا ہے۔ اور رہے وہ کافر، وہ تو ہیں ہی کافر۔ یقیناً میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ اسلام میں کافر وہ نہیں ہوتا جو خدا کا منکر ہو، اسلام میں کافر وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا منکر ہو۔ وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، مگر میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ ایک شخص ہے ہی کافر، اس کو پتہ ہی نہیں خدا کا رسول کیا شاعر، جرم اس کا اپنی جگہ پہ۔ جن کو پتہ ہے، جو کلمہ میرے آقا کا پڑھتے، اس کے باوجود منوں کے حساب سے گستاخی پر مبنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ماننے والا گستاخ ہے، یہ اس گستاخ سے بھی برا ہے جو نہیں ماننے والا تھا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، ایک بچی نے مجھے اسلام آباد سے فون کیا کہ پیر صاحب میں دعا کیا کرتی تھی، اچھی بات گزار بچی ہے، اعلیٰ فوجی افسر ہے، تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وسیلے سے دعا کیا کرتی تھی۔ تو یہاں ایک الہدا یونیورسٹی ہے، وہ ادارہ ہے کوئی، اس کی پڑھی ایک لڑکی مجھے کہنے لگی کہ ہاں تو نبی پاک کا وسیلہ بنا کے دین میں شرک کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ جس نے تصویر چھاپی وہ بڑا کافر ہے یا یہ موٹے کافر ہیں جو مسلمانوں کے لوگ پہ پل رہے ہیں؟ میرے رسول پاک کا نام نامی ہم اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے، کیا کسی وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 جوان جا رہے تھے، کسی پہاڑ میں سفر کر رہے تھے کہ بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے۔ بارش کے زور سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کر غار کے منہ میں آ گیا اور وہ نوجوان اس غار کے اندر ہی پھنس گئے۔ تینوں نوجوانوں نے، تینوں انسانوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ممکن ہے پتھر کھسک جائے۔ ان میں سے ایک بندے نے اللہ کے حضور میں اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا کہ میں ایسے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایسی مشکلیں ہوتی تھیں، اگر میری وہ ماں باپ کی خدمت، وہ طویل حدیث ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کریم یہ پتھر ہٹ جائے، تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے بندے نے کہا کہ میں نے کسی بندے کو مزدوری پہ رکھا، اس نے کام کیا، مزدوری نہیں لی، چلا گیا، اس کے جو مزدوری کے حصے کے پیسے تھے میں ان سے کام کرنے لگا، خدا نے برکت دی، بھیڑ بکریاں اونٹ، بہت بڑا گلہ بن گیا۔ ایک دن وہ شخص سیر کرتے کرتے آ پہنچا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا تم پہ حق رہتا تھا، مجھے میرا حق ادا کرو۔ میں نے ان بھیڑ بکریوں اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، یہ سارا تمہارا حق ہے، تیرے ہی پیسوں سے بنا ہے۔ وہ حیران پریشان تھا، میں نے کہا فکر نہ کر، یہ تیرے پیسوں سے بنا ہے، تو لے جانا چاہے تو سارے لے جا۔ وہ سارے لے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ کریم،
اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو آج اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ میرے آقا نے فرمایا پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا۔ اسی طرح تیسرے دوست نے ایک دعا کی کہ وہ ایک برے کام پہ قدرت رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اس نے برا کام نہیں کیا، تو اس نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کریم اگر میں اس وقت برائی سے بچا، تیری رضا کے لیے بچا، اگر میرا یہ عمل نیک تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا۔ اگر اعمال کا واسطہ دے کر، اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے، آپ بتائیں دوستو میرے اور آپ کے اعمال افضل ہیں یا خدا کا رسول افضل ہے؟ درجہ میرے اعمال کیا، ہمارے اعمال کی حقیقت کیا، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا؟ جب نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے، نیک اعمال کر کے، وظیفے پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جی نیک عملوں کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، نیک عمل تیرا میری تخلیق ہے، میں نے وہ عمل کیا، آپ نے وہ عمل کیا، میرا عمل کہاں، آپ کا عمل کہاں، میرے عمل کی حقیقت کہاں، آپ کے عمل کی حقیقت کہاں، اور اللہ کے رسول پاک کا درجہ کہاں؟ تو میرے محترم دوستو، ہم اس دنیا میں یہی جانتے ہیں، جیسے کل سمجھایا تھا، کہ سارے روحانی رزق اللہ بانٹنے والا ہے، اللہ کریم کا رسول کریم تقسیم کرنے والا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک آدمی میرے آقا کی مسجد میں دعا کر رہا تھا، اس آدمی نے دعا کی ہے اللہ کریم مجھے معافی عطا فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ میرے آقا نے دعا سنی، معلوم ہوا صحابہ بھی اونچی آواز میں دعا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنی تو فرمایا کہ دیکھو تم نے دعا کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے، دعا کا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجو، پھر جو اللہ سے دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگو۔ تم نے تو سیدھی دعا مانگ لی، اے اللہ مجھے معافی دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ کہنے کو تو یہ وہی دعا ہے جو آج کا بھابی کرتا ہے، مگر میرے سرکار نے فرمایا اس دعا نے دعا کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یقیناً وہ خدا سے براہ راست دعا مانگ رہا تھا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے رب پہ درود، پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کر، اپنے اللہ کی حمد بیان کر، پھر اللہ کے رسول پاک پہ درود بھیج، اور پھر اس کے بعد دعا کر۔ تو اس طرح سے دعا کا حق ادا ہوگا۔ یقیناً نماز کا یہی طریقہ ہے، ہم پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ساری نماز اللہ کی تعریف ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سجدوں میں جاتے ہیں اللہ کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کر چکتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب کچھ کر چکنے کے بعد اللہ کے رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو جو درود پاک نماز کا حصہ ہے اور جسے پڑھنے کے بعد
میرے سرور کائنات نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، آج امت میں ایسے گستاخ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جی حضور کا نام نہ لو۔ اللہ معافی دے، یہ بش والی ٹیم ہے، یہ جارج بش والی ٹیم ہے، کبھی ایک بھیس بدل کر آتی ہے، کبھی دوسرے بھیس بدل کر آتی ہے۔ اسلام کی پہچان ہی میرے آقا سرور کائنات کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا میرے سرور کائنات کے غلاموں نے اپنی دینی اہمیت دکھائی، میرے نبی کریم سے اپنی محبت کا ہر گلی کوچے میں، ہر نماز میں، ہر دعا میں اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جن دعاؤں کے ساتھ درود پاک کے تحفے ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا سرور کائنات ہی کا فرمان ہے کہ دعا سے پہلے درود پڑھو، اور ہم برکت کے لیے دعا کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو ختم شریف ہم پڑھتے ہیں، اکثر اوقات دوست بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دوست قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں، پھر میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود بھیجتے ہیں، پھر وہ سارے مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ پوری وہی ترتیب ہے جو ترتیب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اہل سنت کا راستہ، میرے آقا سرور کائنات کے غلاموں کا راستہ، یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل کی گہرائیوں سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حضور ہی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جب بھی دعا کریں، ہم تو دعا کا انداز ہی اہل سنت ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی کریم کو ثواب پہنچاتے ہیں، صحابہ کو ثواب پہنچاتے ہیں، میرے آقا کی امت کے اولیاء اللہ کو ثواب پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتے ہیں، پھر یہ بذات خود نیک عمل ہے، پھر اسی وسیلے کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔